بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حسین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، ایک شخص کے گھر میں کسی کی بھینس غلطی سے آ گئی۔ اس نے بھینس کے مالک کی تلاش کی مگر مالک نہ ملا تو بھینس کو گھر میں باندھ دیا۔ جب شام کا وقت ہوا تو بیٹے نے بھینس کا دودھ نکالا اور اپنے باپ کے پاس لے آیا۔ باپ نے دودھ دیکھا اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا، دودھ کوئی بھی نہیں پیے گا، دودھ کتوں کو پلا دو۔ بیٹے نے تھوڑا سا منہ بنایا، بڑبڑایا کہ ابا کی عمر ایسی ہے جس میں ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ خیر، دودھ کتوں کو پلا دیا اور یہ صبح شام کا معمول بن گیا۔ آخر بھینس کی نسل بھی بڑھنے لگی، بچہ بھی بڑا ہو گیا۔ ایک دن ایک مہمان ان کے گھر آیا، رات کو رکا۔ گاؤں کے معمول کے مطابق رات کو مہمان کو دودھ دیا گیا تو مہمان نے دودھ کا پہلا گھونٹ پیا اور کٹورا رکھ دیا۔ مہمان سے پوچھا گیا کہ آپ دودھ کیوں نہیں پی رہے؟ تو مہمان نے کہا کہ دودھ پینے سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ بھینس آپ کی اپنی ہے۔ میزبان نے کہا کہ بھائی آپ دودھ پئیں، کل آپ کو بتائیں گے، مگر مہمان نے اصرار کیا کہ دودھ تب تک نہیں پیوں گا جب تک بتایا نہیں جائے گا۔ میزبان نے کہا کہ بھلا آپ کا اس سے کیا تعلق؟ مہمان نے کہا کہ یہ دودھ میری بھینس کی نسل کا ہے اور میری بھینس کچھ سال پہلے گم ہو گئی تھی۔ میزبان کو تعجب بھی ہوا اور خوشی بھی۔ میزبان نے کہا کہ بھائی فکر نہ کریں، آپ سچے ہیں، یہ بھینس ہمیں ملی تھی، اگر آپ نے پہچان لی ہے تو صبح آپ کو مل جائے گی۔ جب صبح ہوئی تو میزبان نے اس بھینس سمیت اس کی پوری نسل جتنی بھینسیں ہو گئی تھی ساری اس کے حوالے کر دی۔ وہ شخص ساری بھینسیں لے کر چلا گیا۔ مگر جب شام ہوئی تو کتوں کو دودھ نہ ملا۔ کتوں نے رونا اور چلانا شروع کر دیا اور روتے ہوئے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ بیٹا بہت پریشان ہوا اور باپ کے پاس آیا اور پورا ماجرا سنایا۔ باپ مسکرایا، آسمان کی طرف دیکھا اور گویا ہوا۔ اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے، بھینس نے ایک دن مالک کے پاس جانا ہی تھا، کیونکہ ہم حرام نہیں کھاتے اس لیے تمہیں بھینس کا دودھ پینے سے منع کیا تھا۔ وہ دودھ کتے پیتے تھے، جو حالت آج کتوں کی ہے، اگر یہی دودھ تم پیتے تو تمہاری حالت بھی یہی ہوتی۔ روتے اور آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں کے مال پر آسرا کرنے والوں کی یہی حالت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اس وقت جو لوگ دوسروں کا حق کھائیں گے ان کو کچھ نہ کہیں، بس صبر کریں، تھوڑی سی کوفت ضرور ہوگی مگر زندگی بھر کی تکلیف سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس واقعہ سے کسی کو اچھا سبق حاصل ہو اور آپ کا ایک شیئر آپ کے لیے باعث ثواب بن جائے۔ اب ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔